ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج بھی ہم اپنے تجزیے میں کچھ چین، بھارت اور پاک افغانستان اور روس، یوکرائن اور امریکہ کے حوالے سے کچھ اپنا تجزیہ دیں گے۔ چین اور بھارت کے حوالے سے جو معاملات چل رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی کشیدگی باقی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر کشیدگی بڑھ رہی ہے تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ چین نے LAC کے ساتھ ساتھ آج گزشتہ رات جو ہے سنتھیٹک آرمی کی ڈپلائمنٹ کر دی ہے۔ سنتھیٹک آرمی وہ ہوتی ہے جو کہ جس میں جس طرح کی ایک انفینٹری ہوتی ہے اسی طرح کی انفینٹری سسٹم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آرمڈ وہیکلز بھی ہوتے ہیں، ٹینک بھی ہوتے ہیں، اور جسے مشین گن وغیرہ ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایک انفینٹری جو اٹیکنگ کی پوزیشن میں ہوتی ہے، وہ سب چیزیں معاف کیجیے گا موجود ہوتی ہیں۔ لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہیومن بینگ کا استعمال نہیں ہوتا، یا تو وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلتی ہیں یا پھر کوئی روبوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے انہوں نے ڈپلائمنٹ وہاں پر کی ہے، اور جس کے نتیجے میں بھارت نے ایک جوابی کارروائی یہ کی ہے کہ انہوں نے 15,000 کی فٹ کی بندی پر K9 ایک ٹینک ہے جو انہوں نے ڈپلوائے کیے ہیں، جو ہلکے ٹینک ہوتے ہیں جو کہ مطلب پہاڑی کے اوپر ہیلی کاپٹرز وغیرہ کے ذریعے موو کر دی جاتے ہیں۔ وہ انہوں نے اس لیے لگائے کہ اگر مزید اب چین اگر آگے کہیں انہوں نے کوشش کی موومنٹ کی تو اس کو وہاں سے روک سکیں۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال جو وہاں کنٹینیو ابھی ایسکلیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح روس یوکرائن کے درمیان بھی معاملہ جو ہے چل رہا ہے۔ بخموک کے اندر زبردست لڑائی ہو رہی ہے ویگنر گروپ کے ساتھ، لوہانسک اور دوسری جگہ تمام جو ہے خارکیو وغیرہ میں تو تقریباً روس کا پلہ بھاری ہے، اور لیکن ایک دو جگہ جو ہے ابھی روس کو یوکرائن جو ہے ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے درمیان جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے خطرناک ہوتی جا رہی ہے، وہ ایسے ہو رہی ہے کہ کل جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ نے جو پیٹریوٹک بیٹریز دینے کا اعلان کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے روس کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے۔ آج روس کے ایک بہت اہم شخصیت ہے ولادیمیر دوگن، جو کہ پیوٹن کے بڑے قریبی مشیر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، یہ ابھی اخبارات میں شاید خبر نہیں آئی ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے اس کی کنفرمیشن بھی لے لی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اپنے ایک بریفنگ کے اندر، انہوں نے کہا کہ اب یہ جنگ جو ہے ہر صورت میں روس کو جیتنا ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کی اب کوئی دوسری صورتحال نہیں ہے، یا تو جنگ جیتنی ہوگی یا پھر دنیا کو تباہ ہونا ہوگا۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے، یعنی انہوں نے فائنل کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں ہوگا کہ روس جو ہے اب بڑے ہتھیار جو ہے، خطرناک ہتھیار، ایون نیوکلیر ہتھیار بھی استعمال کرے گا اپنے دفاع کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے اگر جب وہ کرے گا تو پھر دوسری طرف سے امریکہ اور نیٹو بھی کریں گے، تو دنیا کی پھر تباہی جو ہے لازمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر رشیا جب اگر چل پڑیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے پھر جاپان کی طرف بھی جائے گا جو امریکہ کا الہی ہے، ساؤتھ کوریا کی طرف بھی جائے گا، اوبویسلی پھر روس کے پیچھے جو کھڑا ہے نارتھ کوریا وہ بھی چلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، دنیا کی تباہی والی بات ہے۔ بہرحال اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے۔ اس تمام خطرناک صورتحال کے درمیان جو دوسری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جناب جھڑپ ہو گئی ہے۔ باقاعدہ افغانستان نے پاکستان کے سرحد سے باقاعدہ حملہ کیا ہے، ایک حملہ ہی ہے، مطلب جھڑپ تو نہیں کہہ سکتے اس کو۔ تقریباً 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 20-25 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور باقاعدہ مارٹر گولوں کے ساتھ اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے فائرنگ کی گئی ہیوی مشین گن کے ذریعے۔ پاکستان نے گوگو اس کا جواب تو دیا ہے، لیکن ابھی دیکھیں اس وقت تک صورتحال کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو بس کہتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں دیکھتے، اگر دیکھتے ہوں تو ان کو پھر 100% یہ پتہ ہوگا کہ میں نے آج سے تقریباً چند ماہ پہلے بارہا یہ کہا تھا کہ پاکستان کے مشرق اور مغرب دونوں بارڈروں سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے اوپر چھیڑخانی ہوگی اور ایک محدود قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوگی۔ تو یہ جو پلان تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دسمبر یا جنوری کے درمیان ہوگا، تو جنوری کا سادہ تھا ہمیں، جو ہم نے جنوری کی خبر دی تھی، لیکن یہ معاملہ دسمبر میں ہو گیا۔ اچھا، ہونا تو یہ تھا کہ یہ چھیڑ چھاڑ دونوں طرف سے ہونی تھی، یعنی ابھی جو افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہونی تھی۔ کہاں سے؟ جو بھارت کا بارڈر ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں ہمارے پاس سفارتی ذرائع سے اگر آتی ہے کسی بین الاقوامی ایجنسی کے تھرو، تو ظاہر ہے چین اتنی بڑی ایک طاقت ہے، اس کو بھی پتہ ہوگا، ان کو بھی پتہ ہوگا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو اب صورتحال بنی ہے اس میں بھارت نے بھی ادھر سے حملہ کرنا تھا پاکستان کی طرف، کسی بھی طرف سے، خواہ وہ کشمیر ہو، جیسے بتا چکا ہوں کہ کشمیر وغیرہ پہ تو بھارت کی اس وقت جو ہے گلگت بلتستان پہ باقاعدہ ان کی فارمیشن وغیرہ سب تیار ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھارت نے یہ پلان بنایا ہو اور بھارت بالکل تیار ہو، تو چین نے یہ دیکھتے ہوئے کہ بھارت کو پاکستان کی طرف جانے کے بجائے
ادھر انگیج کر لیا ہو اس طرف دوسرے بارڈر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چین کی اور بھارت کی لگ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر ایسا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو خیال ظاہر کر رہا ہوں، اگر ایسا حقیقتاً ایسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چین نے ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا ہے. اگر ایسا ہوا ہے، ابھی میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، لیکن یہ میری خبر تھی کہ یہ کنفرم تھا کہ دسمبر اور جنوری کے اندر سے بھارت نے اور افغانستان نے دونوں نے دو سائڈ سے بارڈر کھولنا تھا. تو یہ بہرحال ایک صورتحال ہے. یہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے جو سینڈ کام کے جو کمانڈر ہیں جنرل، وہ بھی اس وقت پاکستان میں ہیں اور وہ اس وقت آرمی چیف سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، نئے آرمی چیف سے، اور پاکستان کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو ایک صورتحال ہو گئی. دوسرا، پاکستان کے اندرونی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور معاملات جس طرح ہیں، جہاں کے جسے کہتے ہیں نا کہ جوں کے تو ہی چل رہے ہیں، کہیں سے مطلب کوئی ابھی تک امید نظر نہیں آ رہی. ایاز صادق اور اعظم تارڑ کی صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، دوسری جانب پرویز الہی نے اور مونس الہی نے بھی ملاقات کی ہے، مشاورت چل رہی ہے. ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو کہا جائے کہ وہ اسمبلیاں نہ توڑیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں، جیسے میں نے کل بتایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ 23 تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دیں گے. اچھا، دوسری جانب عدلیہ پر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے، میں نے آپ جیسے بھی بتایا تھا کہ عدلیہ کے دو گروپس ہو گئے ہیں. ایک تو وہ گروپ ہے جو کہ بالکل غیر جانبدار فیصلے کر رہا ہے، اس میں اطہر من اللہ صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ساتھ میں آپ کے عمر عطا بندیال کا ایک بحث پہ گروپنگ ہے. اب تو میں آپ سے صاف کھل کے کہہ چکا ہوں. دوسرا قاضی عیسیٰ کا گروپ ہے جو کہیں نہ کہیں، اور ان کے ساتھ ہی کچھ لوگ کچھ مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو ٹف ٹائم دیا جائے. یہ خطرناک صورتحال ہے. پاکستان کے اندر کسی بھی ریاست کے اندر جب عدالتیں تقسیم ہو جائیں یا اہم ادارے، دفاع کے ادارے اگر سیاسی طور پر تقسیم ہو جائیں، تو وہ اس ریاست کے لیے انتہائی خطرناک اور ایک ناکام ریاست کی طرف جاتے ہیں. حالات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حالات پاکستان کی جو خراب ہو رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ پاکستان مطلب ایک تو دیوالیہ تقریباً ہو چکا ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. لیکن چلیں، اگر لوگ نہیں مانتے تو ہم بھی کہہ دیتے نہیں ہوا دیوالیہ، چلیں دیوالیہ کی آخری سیڑھی پہ کھڑا ہوگا. لیکن دیوالیہ کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ناکام ریاست کی طرف بھی جا رہا ہے، جہاں عدلیہ تقسیم ہو جائے، جہاں اداروں میں تقسیم آ جائے سیاسی طور پر، اور وہاں پر وہ ریاست جو ہے ناکامی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا معاملہ انتہائی خطرناک چل رہا ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر بھی، ججز کے اوپر بھی جو ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے، میں پہلے بتاتا رہا ہوں، جو میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں، میں نے جو ارشد ایک جج تھے، ان کے حوالے سے جو ویڈیو آئی تھی، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مریم نواز کے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں. ان ویڈیوز کے اندر کچھ اہم اداروں سے مراد، اب میں نام نہیں لے رہا، دونوں ادارے ہوتے ہیں، عدلیہ بھی ہوتی ہے اور دوسرا دفاعی ادارے بھی ہیں. ان کے اداروں کے سب کے ان کے پاس کچھ آڈیوز اور کچھ ویڈیوز موجود ہیں. میری اطلاعات کے مطابق، جو میں پہلے کہا ہے، میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ 3 آڈیوز اور ایک ویڈیو مریم کے پاس موجود ہیں. اور ایک ویڈیو ایسی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے کسی بڑی شخصیت کی، جس کی وجہ سے وہ عموماً بلیک میل ہوتے رہے، اور شاید غالباً ابھی بھی شاید ہو رہے ہوں اسی میں سے کچھ لوگ یا ان کے کہیں لوگ. یہ ایک صورتحال جو نا ہمارے ملک کے اندر جو چل پڑی ہے ویڈیو کی، بلیک میلنگ کی، یہ ایک مطلب جمہوریت کے علاوہ کی جو ویڈیو کریسی جو آئی ہے نا، تو یہ اس نے بڑا ہمیں کام خراب کیا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے، اس کی وجہ سے کچھ اداروں کی کارکردگی خراب ہو رہی ہے. دوسری، ہمارے اداروں کے اندر جو سیاست آ گئی ہے کہ کوئی عمران خان کی طرف ہو گیا ہے، کوئی نواز شریف کی طرف ہو گیا، اس سے بھی اداروں کی جو ہے تمام جو ہے کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے کشمکش چل رہی ہے. اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو ہم نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ کوشش وہ یہ کریں کہ ٹھیک ہے ان کا ایک سٹینڈ ہے، لیکن ہم نے عمران خان کو ایک بات کہی تھی کہ وہ جو ہے باجوہ صاحب کا اب نام نہ لیں. لیکن جب ہم باجوہ صاحب کی بات کرتے ہیں، عمران خان کو کہتے ہیں، تو سارے ہمارے دیکھنے والے بھی زیادہ تر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کے، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں حق کی بات کرتا ہوں، غیر جانبدار بات کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ مجھے اگر میں اس چیز پہ تجزیہ کرنے لگوں کہ میرے جو دیکھنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے ہیں، اگر میں پی ٹی آئی کی کوئی اگر کمزوری یا کوئی اگر بات کروں تو اس سے لوگ ناراض ہوئیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر غیر جانبدار تجزیہ نہیں ہو. پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو دوسرے ٹاک شوز ہیں میں آنا شروع کر دوں. میں نے وہاں اسی لیے آنا چھوڑا تھا کہ یہ اس قسم کی بات میں نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب کو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ باجوہ صاحب ایک قصہ پارینہ ہو گئے، ان کو چھوڑ دیں، لیکن وہ ابھی بھی مسلسل باجوہ صاحب کا نام لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئی آنے ایک تو باجوہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے بار بار، اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ نئی آنے والی قیادت کا بھی کہیں نہ کہیں پھر کہا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کل پھر دوبارہ کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور نیوٹرل، بھائی ان کا نام نہ لیں، بار بار نیوٹرل نہ کہیں، نہ ان کو کچھ کہیں.
ساتھ میں فواد چودھری میں نے پرسوں بھی بتایا تھا، فواد چودھری نے کھل کے بیان دیا ہے کہ آرمی چیف یا تو وزیر اعظم کو الیکشن کرانے کا کہہ دیں یا نہیں تو پھر وہ نیوٹرل ہو جائیں. تو اس کا مطلب ہے اگر وہ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے نیوٹرل نہیں ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے بات تو پھر فوج کے اوپر آ رہی ہے، فوج پھر بدنام ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایک گزشتہ دو دن پہلے جنرل باجوہ کی اور ثاقب نثار کی کچھ لوگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی. ریٹائرڈ ہیں سارے وہ بھی ہیں، اور انہوں نے آپس میں جو بات کی تھی مجھے ان کے انتہائی قریبی ذرائع نے، جس کا پرسوں میں نے کل اشارہ بھی دیا تھا آپ کو ہلکا سا، اس کے حوالے سے اب میں تھوڑا سا بتا دوں. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے بات سمجھ میں وہ اس لیے نہیں آئی کہ ان کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا الوی صاحب کے تھرو، یعنی اس ملاقات کے بعد بھی صدر الوی کے پاس یہ پیغام بھجوایا تھا کسی کے ذریعے کہ بھائی ان کو کہیں کہ یہ باجوہ صاحب کا نام نہ لیں بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں تو بہرحال باجوہ تھے تو آرمی چیف ہی نا. تو اس وقت جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب جب آپ باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں یا باجوہ صاحب کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈبل کراس کیا، تو اس سے پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی پوری آرمی کا کردار یہی تھا. اس میں ایک چیز جو ہے نا اب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر. میں آج کھل کے آپ بتا رہا ہوں، کھل کے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. میں اس چیز کو نہیں بتاتا لیکن آج بتا رہا ہوں. اہم شخصیات نے یہ کہا ہے کہ جناب فیض صاحب مسئلہ سارا یہ ہے، اس کو آپ سمجھیں کہ جس وقت زرداری صاحب فوج کو برا کہتے تھے لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. جس طرح نواز شریف نے بہت برا بھلا کہا، باجوہ کو کہا، جنرل فیض کو کہا، لیکن لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ دونوں کرپٹ ہیں. اچھا لوگ تو خیر، عوام کو تو خیر آپ چھوڑ دینا، جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہو گئے، ایران ہو گئے، ٹرکی ہو گیا، ایون اور دوسرے جو ممالک ہیں، یو اے ای ہو گیا، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ ان کے کتنے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے ہمارے ان کے اسٹریٹجیکل معاملات ہیں. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں. تو وہ سارے کا سارا معاملہ فوج کے ساتھ تھا. تو وہ یہ کہتے تھے جب یہ لوگ نواز شریف یا زرداری جب برا کہتے تھے نا کسی کو بھی، تو وہ ان کو کسی کو برا نہیں لگتا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کو پتا ہے دے نو ویری ویل کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کی کیا لینتھ ہے. لیکن جس وقت عمران خان جو ہے کہ ایک قومی لیڈر تھا جس کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی تھی، جب اس نے فوج کو لتاڑنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے نا فوج کے خلاف جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے اثرات جو ہے نہ صرف اندرون ملک نہیں بلکہ بیرون ملک سے آنے لگے. یہ میں آپ کو حقیقت مجھے بہت اہم شخصیت نے بتائی ہے کہ بیرون ملک سے جو ہے مطلب تحفظات ہیں کہ پاکستان آرمی کی جو ایک ہے مطلب ایک پریسٹیج جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم نے بار بار عمران خان کو کہا تھا کہ آپ یہ نام لینا چھوڑ دیں، نیوٹرل ویوٹرل جو بھی ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے اتنے عرصے سے امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے. کیا عمران خان کو نہیں پتا تھا کہ امریکہ کے کہنے کے بھی ہوا ہے سارا گیم؟ تو عمران خان کو جب معلوم تھا اور سب جب اس وقت، اچھا ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں، اس شخص نے مجھے یہ کہا، میں نام نہیں لیتا ہوں، اس شخص نے کہا کہ اگر عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو پرابلم آ گئی تھی، باجوہ صاحب ان کے ساتھ مس گائیڈ ہو گئے تھے، جب وہ پیج پھٹ گیا تھا، کتاب کو آگ لگ گئی تھی، جب ان کو کنفرمیشن ہو گئی تھی، تو کیوں نہیں عمران خان نے اسی وقت باجوہ کو سیک کیا؟ سوال ہے نا، اسی وقت سیک کر دیتے. اتنا لمبا جانے کی کیا اسی وقت ہٹا سکتے تھے؟ عمران خان اس وقت تو تھے، اس وقت کوئی ایسی پرابلم بھی نہیں تھی، تو اسی وقت کر دینا چاہیے تھا. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی انہوں نے کوئی جو ہے جو بزدار کے دور کے اندر ان کی کوئی کرپشن وغیرہ پکڑی تھی باجوہ نے، آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ تو پتا ہے کہ کرپشن ان کے دور میں ہوئی ہے بزدار کے دور میں، یہ اسی لیے میں بھی کہتا رہا ہوں کہ بزدار کو ہٹائیں، لیکن عمران خان نے نہیں ہٹایا. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار اس طرح الفاظ کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے نئی آنے والی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے پریشانی جو ہے ان کے آ رہی ہے. اور کل جو ہے کچھ لوگ مزید جو ہیں انہوں نے جا کر ملاقاتیں کی ہیں آپس میں، ان لوگ بیٹھک ہوئی ہے، اس میں کچھ ایکس بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے اہم ادارے کے. انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو سمجھاؤ کہ بار بار یہ باجوہ کا یا فوج کا یہ نیوٹرل ہو جائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، اس قسم کے بیانات وہ دینا بند کر دیں. اگر وہ نہیں بند کریں گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ، ایک تو ایسے سارے دروازے بند کیے، پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم یک طرفہ فیصلہ کریں گے، پھر نہ یہ رہیں گے نہ وہ رہیں گے. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے دیا. اور اس حوالے سے پھر عدلیہ کو بھی کہیں نہ کہیں پیغام دے دیا گیا ہے، عدلیہ کو پیغام دے دیا گیا کہ اگر یہ معاملات اگر درست نہیں ہوتے اور اگر ملک کی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے وہ دیکھیے بات پھر وہی جاتی ہے. اب اگر بات کہو تو پھر لوگ کہتے ہیں عمران خان کو الزام دے. عمران خان نے خود ٹائم اپنا ضائع کیا. باجوہ کے دور میں اگر عمران خان صاحب اور کال دے دے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہونا تھا، بالکل کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آدھے سے زیادہ باجوہ کے نیچے کے لوگ جو اس وقت باجوہ صاحب کے بھی اس تمام ایکشن کے خلاف تھے. لیکن عمران خان نے خود ٹائم ویسٹ کر دیا. جب ویسٹ کیا عمران خان نے تو پھر اپنے اندر وہ لچک لا کے وہ اس قدر تک چلے گئے عمران خان کہ وہ ریاست جو ہے نا اسٹیک کے اوپر لگ گئی ہے.
مطلب پی ڈی ایم کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، پی ڈی ایم کو کیا نقصان ہے، یہ زیادہ کچھ ہو جائے گا، خدا نہ خاصہ ناکام ریاست ہو جائے گی، یا اللہ نہ کرے اگر بھارت نے وہاں سے اگر بارڈر کھول دیا، ادھر افغانستان نے کھول دیا، تو آپ کا تو پیسہ ویسے ہی نہیں ہے، آپ 7-8 دن سے زیادہ لڑ نہیں سکتے، کیا ہوگا، نتیجہ ہوگا کہ ایک آدھ آپ کا حصہ نکل جائے گا اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ سب نکل کے بھوک جائیں گے، کیونکہ بلاول صاحب تو وہاں پہنچے ہوئے، بلاول صاحب نے کہہ دیا وہاں پہ جا کے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، بلاول صاحب نے امریکہ کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ جناب دیکھیے جو بھی بات کرنی ہے آپ نے ہم سے کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت آپ کے ہمارے تعلقات ہیں، آپ کے کہنے پر ہم 18ویں ترمیم لگائی، کیوں آپ سب کو پتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے امریکہ نے لگائی تھی، 18ویں ترمیم کے تحت سارے معاملات ہوئے ہیں، اور 18ویں ترمیم جو ہے اور جتنے بھی سارے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر جب تک چلائے جا رہے ہیں، جو پاکستان کو یہ جو ابھی اٹھا کے سائفر لا کے جو امریکہ کے کہنے پہ ٹاپل کیا، تو یہ بھی سارے معاملات کے اندر زرداری پس پردہ متحرک تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب سب کام تو ہم نے کیا ہے، تو اصل اسٹیک تو ہمیں ملنا چاہیے، نواز شریف کو اب چھوڑ دیں، نواز شریف تو باہر بیٹھے ہوئے، تو وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اس اسٹیج پہ لے آئیں گے، اور یہ تقریب ہم لے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو اس اسٹیج پہ لے آئے ہیں، اور تھوڑا سا اگر ہمیں سپورٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں اگر ہیلپ کی جاتی ہے تو ہم پاکستان کو ایک ایسے موڑ پہ لائیں گے کہ جب جیسا بھی چاہیں آپ پاکستان کے ساتھ بارگیننگ کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں جو بات میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا نا کہ عمران خان سمجھیں، پی ٹی آئی سمجھے، اپنا کہیں نہ کہیں طریقے سے پولیٹیکل جو ہے انگیجمنٹ اپنی شروع کریں، پولیٹیکل معاملات کو درست کریں، کیونکہ اس تمام چکر کے اندر جو پی ٹی آئی جو پی ڈی ایم چاہتی ہے نا پاکستان کا بیڑا غرق کرنا، پاکستان کا ریاست کو ناکام کرنا، وہ کامیاب ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کہیں کامیابی نہیں ہو رہی، آپ کو صرف آپ ایک الیکشن کے اوپر ہیں، لیکن الیکشن کرتے 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 ایسا نہ ہو کہ وہ ریاست ہی ختم ہو جائے اور ریاست ہی ناکام ریاست کے طور پہ ایسا ہو جائے کہ ہم نہ الیکشن کے رہیں اور نہ پھر ریاست کے رہیں۔ تو یہ جو صورتحال میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بار بار ہی اپنے میں ویلاگز میں کہتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ امریکہ کی ایما پہ کیا جا رہا ہے، اس پہ امریکہ بھارت ساتھ ہیں۔ تو یہ باتیں جب ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بین الاقوامی ذرائع سے پتہ لگ رہے ہیں، تو کیا عمران خان کو نہیں پتہ تھے؟ اگر مجھے نہیں پتہ عمران خان کو پتہ تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ عمران خان کے گرد جو لوگ موجود ہیں وہ عمران خان کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب عمران خان حکومت میں تھے تو وہ بھی تھا کہ عمران خان کو تمام پالیسیاں زرداری تک اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ کیوں نہیں عمران خان صاحب آج تک تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جا کے غلط پیغام دیے تھے باجوہ کو؟ وہ کون سی ایسی شخص ہے جس نے باجوہ کو جا کر کہا عین موقع پہ کہ عمران آپ کو سیک کرنا چاہ رہا ہے؟ عمران کو جو سیک کرنا تھا باجوہ کو تو اس وقت کرنا تھا نا جب وہ بات ہوئی تھی اس حوالے سے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بزدار کے والے سے جب اختلافات پیدا ہوئے تھے، جب جو علیم کو لا رہے تھے، اس وقت عمران خان اگر سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی میرے خلاف معاملات جا رہے ہیں تو اسی وقت سیک کر دینا، اس وقت تو ان کی پوری گرفت تھی، اس وقت بھی سیک نہیں کیا۔ تو پھر بعد میں جب ایسے موقع پہ جب کہ ٹینشن کریٹ ہو گیا تھا ملٹری کے درمیان اور عمران خان کے درمیان، یہ کون سی شخصیت تھی جس نے جا کے باجوہ کو کہا کہ آپ کو عمران خان سیک کرنے والا ہے، اور لیٹر بن چکا ہے، اور جو پھر باجوہ صاحب نے عدالتیں کھولی، سارا مسئلہ آج تک عمران خان نے اس کی تحقیق نہیں کی۔ تو یہ ساری کچھ کمزوریاں عمران خان کی بھی دیکھنا ہوگا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے حالات جو ہیں اگر انہوں نے لچک پیدا نہیں کی تو اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ صدر عارف علوی میرے خیال سے اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، اور جو دوسرا جو گروپ ہے قاضی عیسیٰ والا جو عمران خان کو گھیر رہا ہے، انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ وہ اسلام آباد کی ایک ہائی کورٹ ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر ان کو پکڑا جائے، فوجداری مقدمہ وہ چلا رہے ہیں، کیونکہ جو ایک سیشن عدالت جو تھی اس نے تو کہہ دیا کہ عمران خان بد نیتی کے مرتکب ہوئے۔ تو یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے عمران خان کو خود دیکھنا چاہیے کہ جب ان پہ اتنے کیسز بن رہے ہیں، ان کے راستے بند ہیں، تو اگر کوئی وہ بھی سیاسی اگر داؤں پیچ لگا کر نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں، کچھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں تاکہ ریاست بہتری کی طرف چلے۔ لیکن اگر اب یہی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چوروں سے کیسی بات کی جائے، بھائی چور اس وقت پاور میں ہیں، سب کچھ ان کے ساتھ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ پاور سے اگر پاور کو اگر آپ سیاست سے نہیں چیت کر سکتے تو پھر یہ کہ پاور سے لڑ کے آپ پاش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا جو بھی ہو۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے کوئی بہتری کی صورتحال پیدا کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔